ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. دس از رابع شاہد اینڈ یو آر واچنگ اس آن ہیلتھ ٹاک. آج کے شو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر محمد عباس کھوکھر. ہی از این آنکولوجسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو ہیلتھ ٹاک. تھینک یو. سر آج کا شو جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے تو ہے، میرے خیال میں ہماری آڈینس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. کینسر ایک ایسا ورڈ ہے جس کو سنتے ہی انسان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. تو میں چاہوں گی سب سے پہلے ہم اس چیز کے حوالے سے بات کریں کہ کینسر کی وجہ کیا ہے. آج کل کینسر اتنی تیزی سے پھیل کیوں رہا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں مختصر اگر بات کرنا چاہوں، ایک ہماری پاپولیشن زیادہ ہو گئی، اویئرنیس آپ کے توسط سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہو تو انہوں نے ہیلپ سیک کرنی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہمارے لائف اسٹائل چینجز ہیں جن کو ہم دیکھیں تو وہ اس کی وجہ بن سکتے ہیں، جیسے اسموکنگ، انہیلدی ڈائٹ، ہائیجینک کنڈیشنز، ہمارے لائف اسٹائل میں چینج جیسے ایکسرسائز کا نہ ہونا، اوبیسٹی. جی بالکل، اوبیسٹی، کچھ ایسی انفیکشن ہے، وائرل انفیکشن جیسے ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور HPV انفیکشنز. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور یہ وہ وجوہات ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ کازز ہیں جن کی وجہ سے کینسر پھیلتا ہے. ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کینسر بڑھ تو رہا ہے، پھیل تو رہا ہے، لیکن اس کا ڈائگنوسس جو ہے وہ بہت مشکل ہے. بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، بہت آگے چلی جاتی ہے، اسٹیج 4 تک پہنچ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اچانک سے آتے ہیں جی ہمیں یہاں پر درد ہوئی تھی اور ڈائگنوز ہوتا ہے تو کینسر. ڈائگنوز کیوں نہیں کر پاتے ہیں جلدی؟ جی دیکھیے، کچھ کینسرز ایسے ہیں جو ہمارے جسم کے اوپری یا سطحی حصوں پہ ہوتے ہیں، وہ جلدی ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ کینسرز ایسے ہیں جو ہمارے اندر چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں باہر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اس کی کچھ سمٹمز آتی ہیں. فار ایگزامپل جو ہمارے پیٹ کے اندر اوویرین کینسر ہے، گائنیکولوجیکل کینسرز ہیں، کولن کینسرز ہیں، ان کے ظاہر ہونے کے لیے جب اسٹیج ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے اور مریض کافی پریشانی میں ہوتا ہے تب ظاہر ہوتا ہے. اور عام طور پہ ایسے مریض اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 میں ہمارے پاس پہنچ پاتے ہیں. لیکن اگر ہم کچھ ایسے کینسر جیسے اورل کینسرز ہے، اسکن کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہو جاتی ہیں ایک لمپ کی صورت میں، ایک گڑھے کی صورت میں، بلیڈنگ کی صورت میں. ایسی علامات آتی ہیں جو کہ جلدی ظاہر ہو جاتی ہیں اور مریض ہمارے پاس جلدی پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اس کو بھی اگنور کرتے ہیں اور لیٹ پہنچ پاتے ہیں اور ایڈوانس اسٹیج پہ آتے ہیں. اس کے لیے اس طرح کے پروگرام اور اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. سر آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے کینسر ہے، کینسر کے ڈفرینٹ ٹائپس بھی ہوں گی، تو موسٹ کامن کینسر کون سا ہے جو آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے؟ دیکھیے کینسر کی تقریباً ہر ٹائپ ہی بہت زیادہ آتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں تقریباً جو انٹرنیشنل ڈیٹا ہے اس کے مطابق 1,80,000 سے لے کے 2 لاکھ کے درمیان ہر سال پاکستان میں نئے کینسر کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ان ایڈیشن ٹو دوز کیسز ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں. تو ایک ٹائم پہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ کے قریب مریض ہوتے ہیں جو کینسر یا اس سے یا نئے ڈائگنوز ہو رہے ہیں یا ان میں پرانے کیسز چل رہے ہیں. ان میں سے کئیوں کی اسٹیج 4 ہے، کئی جو ہے اس میں سروائیورز ہیں. ان میں سب سے کامن کینسرز جو خواتین میں پایا جاتا ہے وہ بریسٹ کینسر ہے. تقریباً 1 لاکھ خواتین کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، اس میں سے 40 سے 50 ہزار خواتین ایسی ہیں جن میں بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے. دوسرے کینسر جو موسٹ کامن ہے ان میں لنگ کینسر ہے، اورل کینسرز ہیں اور لیور کینسر ہے. اور اس کے علاوہ گائنیکولوجیکل کینسر ہے جیسے اوویرین کینسر ہے، یوٹرائن ہے، سروکس ہے. یہ بڑے کامنلی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی بیماری ہے اس کے سمٹمز ضرور ہوتے ہیں. ڈائبٹیز ہے اس کے سمٹمز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. کینسر ہے، کینسر کے بھی سمٹمز ہوں گے، لیکن اکثر پکڑا نہیں جاتا. کہتے ہیں نا کہ بات آگے نکل جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو کینسر کے ارلی سمٹمز کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کینسر میں موسٹ کامن سمٹم ہے ایک رسولی یا گلٹی کا نمودار ہونا. جیسے بریسٹ میں اس طرح کی چیز آ سکتی ہے، پیٹ میں آ سکتی ہے، منہ میں آ سکتی ہے اور بھی کہیں. اس کے علاوہ کچھ سمٹمز ایسی ہیں جو کہ گلٹی کی صورت میں تو نہیں ہے، لیکن جیسے تیزی سے ویٹ کا کم ہونا ان انٹینشنلی، اسی طرح سے کسی جگہ سے خون کا نکلنا اور ایسی کسی بغیر کسی وجہ سے نکلتے چلے جانا، جیسے بلیڈنگ ہونا پخانے کے ساتھ. جیسے خواتین میں جب ماہواری ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس طرح سے بلیڈنگ یا اسپاٹنگ شروع ہو جائے. اپنا قبض اور
ڈائریا آلٹرنیٹیولی چل رہا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کھانسی کا آنا جس کے ساتھ بعض دفعہ خون بھی آ رہا اور کھانسی ٹھیک ہی نہ ہو کے دے رہی ہو, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کامنلی کینسر کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں, اور ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, انہیں جلدی پکڑ کے اچھے ڈاکٹر سے, مستند ڈاکٹر سے ہیلپ لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگر کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو پہلا اسٹیپ کیا لینا چاہیے؟ جب کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس میں آنکولوجسٹ ہمارا فوکل پرسن ہوتا ہے, فوکل پوائنٹ ہوتا ہے, جس کے جا کے پلان پورا لینا ہوتا ہے. کینسر کے علاج کے مختلف سٹیپس ہیں, جیسے میں موٹے اگر سٹیپس بات کروں تو اس میں کینسر کی سرجری بھی ہوتی ہے, کیمو تھراپی یا امیونو تھراپی اور لیٹسٹ تھراپیز آ رہی ہیں وہ پلان کی جاتی ہیں, اور تیسرا ہے ریڈیشن تھراپی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کسی ترتیب کے ساتھ, کسی آرڈر کے ساتھ پلان کیا جاتا ہے, اور میڈیکل آنکولوجسٹ ڈفرینٹ ڈاکٹروں کی ہیلپ کے ساتھ ایک ٹیم کی صورت میں بیٹھ کے ایک کیس ڈسکس ہوتا ہے کہ اس مریض کے لیے شروع میں کون سا علاج کریں گے, پھر کون سا اسٹیپ ہوئے گا, اور اگلا کون سا اسٹیپ ہوئے گا. تو آنکولوجسٹ سے مل کے پلان لینا, اس میں سب سے پہلے ہمیں ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ ڈائگنوز کے بعد اسٹیج کیا ہے, اور اسٹیج کے مطابق پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس مریض کے لیے سرجری شروع میں کرنا بہتر ہے, اس کو کیمو تھراپی سے ٹیومر کو ڈاؤن سائز کیا جائے, اس کو چھوٹا کیا جائے تاکہ سرجری بہتر انداز میں ہو سکے, یا پھر کوئی ایسی چیز کی جائے جیسے ریڈیشن تھراپی, جیسے ہیڈ اینڈ نیک کینسر میں ریڈیشن تھراپی ایک کارنر اسٹون آف تھراپی ہے, تو وہ ہم شروع میں اس کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کسی ترتیب سے کی جاتی ہیں, تو آنکولوجسٹ سے مل کے اس کا پلان کر لیا جائے کہ کیسے کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر آپ کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو آپ کو پہلے سرجری نہیں کروانی چاہیے, یا کیمو کروانی چاہیے, کیمو نہیں کروانی چاہیے. بڑی متس ہیں اس حوالے سے, بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر آپ پہلے کیمو کروا لیں گے تو کینسر چھٹ جائے گا, پھر پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ کلیئرٹی دیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور پیشنٹ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں اس پہ. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے, ہمیں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہر پیشنٹ مختلف ہے, ہر بیماری مختلف ہے, اور اس کے مطابق علاج اور اس کی ترتیب بھی مختلف ہے. ایک مریض بریسٹ کینسر کا آتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں جاؤ پہلے سرجری کرا کے ہمارے پاس آؤ. ایک اور مریض آتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں نہیں, پہلے کیمو تھراپی کریں گے, اس کو ٹیومر کو چھوٹا کریں گے, پھر اس کے بعد ہم اس کو سرجری پہ جائیں گے. تو یہ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے, اس کے لیے انٹرنیشنلی اس کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, ٹرائلز ہوتے ہیں, اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر اس مریض کو یہ دوا یا یہ علاج زیادہ مناسب ہے. اس لیے اس کو جنرلائز نہ کیا جائے, اور ایکسپرٹس کے پاس جا کے ہیلپ سیکھ کی جائے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو میرے لیے بہتر ہے, اور اس کے مطابق علاج کیا جائے, اور اپنے ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کیا جائے کہ میرے لیے اگر جو چیز بہتر ہے وہ کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے سمٹمس کا ذکر کیا تھا. اگر کسی شخص کو سمٹمز آنا سٹارٹ ہو گئے کینسر کے, تو سب سے پہلا اسٹیپ اس کو کیا لینا چاہیے, یہ آپ نے بتایا تھا. ٹیسٹ کون سا کروانا چاہیے, کون سا ایسا ٹیسٹ ہے جو کنفرم کر سکتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو گیا؟ دیکھیے, کینسر آپ نے جیسے پہلے سب سے شروع میں عرض کیا تھا, کینسر کا لفظ بڑا خوفناک ہے, اور مریض کی پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے, ایک طرح جان نکل جاتی ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ڈائگنوسس نہ ہو جائے, ہم کسی کو مریض کو لیبل نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی کینسر کا مریض ہے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ اکثر ڈیزیزز میں ہمیں ضروری چاہیے ہوتا ہے, اس کا نام بایوپسی ہے. بایوپسی سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ سے جہاں پہ ہمیں کینسر کا شک ہے, اس کا ٹکڑا لیا جائے, اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے چیک کر کے دیکھا جائے کہ واقعی یہ کینسر ہے یا کوئی اور بیماری ہے. ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی ہے, یاد رکھنے والی بات ہے. اس لیے خوف لینے کی ضرورت نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر مشورہ کرے گا, بتائے گا, یا تو وہ کہہ دے گا کہ یہ ہمیں ضرور ڈائگنوسس کی طرف جانا ہے, بایوپسی کی طرف جانا ہے, یا وہ کہے گا نہیں ہمیں اس کو آبزرو کرنا ہے, اور پھر گریجولی ایک رستہ نکلتا ہے. کوئی ایک ٹیسٹ نہیں ہے جس کی بنیاد میں ہم کہہ سکیں کہ نہیں یہی ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں سب کا پتہ چل جائے گا یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. اس میں ہمیں ڈائگنوسس کے لیے ڈاکٹر سے مل کے بعض دفعہ سکینز کروانے ہیں, بعض دفعہ بایوپسی کے بغیر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے لیور کینسر ہے, ہمیں بایوپسی کی ضرورت نہیں پڑتی, اس میں سی ٹی اسکین کروایا جاتا ہے خاص طریقے سے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی کینسر ہے, اور ہم ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں بایوپسی کے بغیر. لیکن زیادہ تر کیسز میں, اباؤٹ 80% آف دا ٹائمس, وی نیڈ ٹو گیٹ دا بایوپسی, جس میں ٹیشو لیا جاتا ہے اور اس کو چیک کر کے پھر اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر عباس, مائی مدر شی ریسنٹلی گوٹ ڈائگنوز ود کینسر. تو میں نے کافی ریسرچ کی تھی اس کے اوپر. بایوپسی کی آپ نے ذکر کیا, تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ کو پتہ چل گیا کینسر ڈائگنوز ہو گیا,
تو اب بائیوپسی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بائیوپسی کروائیں گے تو وہ مزید پھیلنے کا خدشہ ہو جائے گا, کینسر پھیل جائے گا پورے پیٹ میں یا مطلب آپ کی پوری باڈی میں پھیل سکتا ہے. تو میں بہت کنفیوز ہو گئی تھی. تو ایز اے ڈاکٹر آپ میری کنفیوژن کیسے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, کینسر کی ڈائگنوسس جب تک ہمارے پاس ایک فرم ڈائگنوسس نہیں ہوئے گا, ایک اسٹیبلش طریقے سے پتہ نہیں چلے گا یہ واقعی کینسر ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے, اس کے لیے بائپسی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی جگہ پہ کینسر کی مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں اور ان کے طریقہ علاج مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے علم میں ہے کینسر کا علاج بہت سخت ہوتا ہے, اس کے ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں, اس میں بڑی بڑی سرجریز ہوتی ہیں, اس میں کیمو تھراپی اتنی سخت ہوتی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. تو ہم یہ تھراپیز آفر کر دیں ایک مریض کو بغیر جانے کہ مرض کیا ہے, یہ کسی بھی طرح ایتھیکلی, مورلی, لیگلی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, ہم یہ بایوپسی لیتے ہیں اور اس میں مریض کے یہی خوف ہوتا ہے کہ اس میں پھیل جائے گا, یہ میتھس ہے. ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. بایوپسی ایک سیف پروسیجر ہے, یہ گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے اور اس کے ساتھ مرض پھیلتا نہیں ہے. اس کے ساتھ مرض کی تشخیص اچھی ہو جاتی ہے اور فوری علاج کے اوپر چلے جاتے ہیں. بعض لوگ اسی متھ کی وجہ سے اپنی تھراپی کو ڈیلے کر دیتے ہیں. جب اس میں ڈیلے کرتے ہیں اسٹیج بڑھ جاتی ہے, اسٹیج 3 والا پیشنٹ اسٹیج 4 میں چلا جاتا ہے, اسٹیج 4 والا اسٹیج 3 میں چلا جاتا ہے. اور یہ مسکنسیپشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈاکٹر کہے کہ یہ ٹیسٹ کے ساتھ ہم ڈائگنوسس لے سکتے ہیں, جلدی لے کے اس مرض کو اس کے میرٹ پہ اس کو ڈائگنوز اور ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کینسر کی بہت ساری اسٹیجز ہوتی ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ کو یوزلی بہت زیادہ ڈینجرس سمجھا جاتا ہے اور لاسٹ اسٹیج کہا جاتا ہے. تو کیا کینسر فرسٹ سے یا سیکنڈ اسٹیج سے ریورسیبل ہو سکتا ہے؟ یوزلی فورتھ سے بھی ہم نے ہوتے ہوئے سنا ہے. جی, کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں ہم 4th اسٹیج میں بہت ہوپ فل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوائیاں نئی آ رہی ہیں, ریسرچز بہت ہو رہی ہیں, امیونو تھراپی کا دور ہے, تو سم ٹائمز 4th اسٹیج سے بھی مریض واپس ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنا ارلی اپروچ کیا جائے اور جتنا ارلی مریض ہمارے پاس آ جائے اتنے چانسز زیادہ ہے. ارلی کے فائدہ کیا ہے؟ سرجری کم ہوئے گی, چھوٹی ہوئے گی اگر ضرورت ہے تو. اگر اس کو دوا لگنی ہے تو دوا کم لگے گی, یا بعض دفعہ دوا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور سرجری سفیشینٹ ہوتی ہے. بعض دفعہ ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اگر ایڈوانس اسٹیج ہو اور اگر ارلی اسٹیج پہ پکڑا ہے تو ریڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوئے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر ایک طریقے سے بتائے گا. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ مریض ارلی اسٹیج پہ آئے. ارلی اسٹیج میں اسٹیج 1-2 میں ان موسٹ آف دا کینسر the prognosis is very good and the survival is about 80 to 90% in most of the cases. However, جو اسٹیج 3 اور 4 پہ مریض چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اسٹیپ ڈکلائن ہے, بہت تیزی سے پروگنوسس برا ہو جاتا ہے اور مریضوں کے بچنے کے چانسز 5 year سروائیول ریٹس بہت کم ہو جاتے ہیں. جیسے بریسٹ کینسر ہے, اگر وہ اسٹیج 4 ہے تو اس میں 5 year سروائیول ریٹ از اباؤٹ 20-22%. اور مختلف ڈیزیزز ہیں جیسے لنگ کینسر ہے, دیٹ از اونلی ان منتھس, کہ مریض صرف کچھ 6-7 مہینے یا سال کے قریب اس کے بعد زندہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ وہ اس سے لمبا سروائیو کرے. تو ڈاکٹر صاحب, اگر میں آپ سے بات کروں اسٹیج 4 کینسر کی, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا اسٹیج 4 کا, تو کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس جو تھی وہ بہت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی, جس میں تھے نوجوت سنگھ سدھو صاحب اور ان کی وائف تھیں اور ان کی پوری فیملی تھی. انہوں نے پریس کانفرنس ہیلڈ کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ایک اسپیسیفک ڈائٹ ہے جو انہوں نے اپنی وائف کو فالو کروائی اور اسٹیج 4 کینسر سے وہ ریورس ہوئی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بھی کلیئرٹی دیں, کیونکہ اس کے بعد کافی کیسز بھی ہوئے تھے ان کے بعد اور لوگ کافی حیران ہوئے تھے کہ ڈائٹ سے اسٹیج 4 کینسر کیسے ریورس ہو سکتا ہے. دیکھیے, سائنس اور میڈیکل سائنس خاص طور پہ یہ ایک طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے اور جو ایویڈنس کریٹ کیا جاتا ہے وہ ایک مریض یا 2 مریضوں کی بیسس پہ نہیں ہوتا. جو ڈائٹ انہوں نے تجویز کی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن عام طور پہ جو اسٹیج 4 کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ والی ڈائٹ ٹالریٹ کریں, اور کھانا پینا پہلے ہی دشوار ہوتا ہے, پھر کچھ ایسی ڈائٹ لینا جو کھانے اور اس کو ٹالریٹ کرنا, اس کو ہضم کرنا مشکل ہو, تو وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اس کو ایک رینڈمائز ٹرائل کے ذریعے ثابت کیا جائے. جیسے دنیا میں ایک ثابت شدہ طریقہ ہے جس میں کچھ مریضوں کو, جیسے 100 یا 1000 مریضوں کو ایک گروپ میں ڈال کے ان کو ایک طریقہ علاج دیا جاتا ہے, دوسرے گروپ پہ دوسرا طریقہ علاج دیا جاتا ہے, اینڈ آفٹر سم ٹائم, جو کہ ایک پری اسپیسیفائڈ پیریڈ ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد ہم چیک کریں گے, 2 سال کے بعد چیک کریں گے, 3 سال کے بعد, کہ اس میں اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا, اس گروپ بی میں اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا, گروپ اے میں
میں اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. پھر ایک چیز اسٹیبلش کی جاتی ہے کہ ان 1000 مریضوں میں سے گروپ اے میں 500 مریض زندہ ہیں, گروپ بی میں 800 مریض زندہ ہیں, اس لیے گروپ بی والا جو ایک طریقہ علاج ہے وہ بہتر ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں, ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کا بہت شور اٹھا, لیکن اس کو ایک خاص طریقہ ہے جو سائنٹیفک طریقے سے اس کو ٹیسٹ کر کے پھر اسٹیبلش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب, کینسر کی سرجری کے کتنے عرصے بعد آپ کو کیمو اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ یوزلی لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے اس حوالے سے. بڑا اچھا سوال ہے. کینسر کی سرجریز مختلف ہوتی ہیں. جیسے بعض دفعہ لیپروٹمی کرنی پڑتی ہے, جس کا مطلب ہے پیٹ کھول کے اندر سرجری کرنا. بعض دفعہ چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے جن میں بہت چھوٹا سا انسیجن دے کے ایک چیز نکال لی جاتی ہے. اس کی ہیلنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, مریض کے ریزروز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک مریض اولڈ ایج میں ہے, ایک ارلی ایج میں ہے, اور کتنی جلدی ہیلنگ ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پہ اگر مریض کو یہ ہم تجویز دیں کہ کینسر کی سرجری کے بعد 2 سے 3 ہفتے کے اندر ہمیں نیکسٹ اسٹیپ آف تھراپی پہ چلے جانا چاہیے, تو یہ ایک اچھی اسٹیٹمنٹ ہوئے گی. اور عام طور پہ جیسے بریسٹ کینسر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے میکسیمم 4 ہفتے کے اندر ہم ان کی کیمو اسٹارٹ کر دیں یا نیکسٹ لائن آف تھراپی اسٹارٹ کر دیں, تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. جو ہم دور چلے جاتے ہیں, بعض دفعہ مریض نہیں آنا چاہتا, پسند نہیں کرتا, تو اس میں دیر ہو جاتی ہے, اور 3 سے 4 مہینے کے بعد اس دوا کا ایفیکٹ بہت کم رہ جاتا ہے. مریض کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, وہ پیشنٹس جن کی ہیلنگ سلو ہے, ان کا کیا پروسیس ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے, ان کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا. ان کے لیے بعض دفعہ انفیکشن ہو جاتی ہے تو اینٹی بایوٹکس یوز کی جاتی ہے. ہیلنگ پروسیس اٹ ٹیکس ٹائم. اچھی خوراک دینا, پروٹین ڈائٹ دینا, اور زخم کی اچھی طریقے سے ڈریسنگ کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے وہ ہیلنگ کا پروسیس ہے وہ اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے. لیکن اٹ ٹیکس ٹائم, اور سم ٹائمز اس میں دیر بھی لگ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ کینسر ایسے ہیں جن میں آپ کو بیگ لگتا ہے, جسے شاید کلوسٹمی بیگ کہتے ہیں, تو اس بیگ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہ کن سٹیجز پر, کن کنڈیشنز میں لگتا ہے؟ دیکھیے, بہت سارے ایسے مریض ہیں جن میں سرجری کے دوران پیٹ کھول کے بڑی آنت یا چھوٹی آنت کا ایک حصہ کاٹنا پڑتا ہے. جب اس کو کاٹتے ہیں تو بعض دفعہ تو ان کی اینڈ ٹو اینڈ انیسٹوموسس ہو جاتی ہے, ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اور بیگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن بعض دفعہ ایسے ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ سرجری ایسی ہوتی ہے, وہ بڑی سرجری ہوتی ہے, یا ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا, اور ایک آلٹرنیٹ پیتھ دیا جاتا ہے جس میں آلٹرنیٹیولی پیٹ کے اوپر ایک رنگ لگا کے اس کے اوپر ایک بیگ لگا دیا جاتا ہے, تاکہ پخانہ جو ہے وہاں سے آئے اور علاج مکمل ہو سکے. یہ مریض کے لیے بہت ڈپریسنگ ہوتا ہے. مریض بہت اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ ایک نیچرل رستے سے جو ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کے بجائے ایک آلٹرنیٹ رستے سے جا رہی ہے. بعض دفعہ یہ ریورسیبل ہوتا ہے کہ اس کو اتار کے دوبارہ سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے اور پخانہ اسی رستے سے آنا شروع کر دیتا ہے جیسے نیچرلی آتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ پاسبل نہیں ہوتا, اور یہ فار لائف بیگ لگا رہ جاتا ہے. تو یہ والی چیز جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایک سرجن پہ, ایک سرجری کے دوران, کہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے مریض کی بہتری کے لیے کہ یہاں پہ اس کو بیگ لگا دیا جائے یا اس کو بیگ کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ کن کنڈیشنز میں ریورسیبل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے, جب ایڈوانس اسٹیج ڈیزیز ہوتی ہے, ڈیزیز بہت زیادہ ہے, یا سرجری بہت بڑی ہو گئی ہے, یا ایسی جگہ پہ ٹیومر ہے جیسے ریکٹم کے اوپر ہے جو پخانے کے بالکل اینڈ کے اوپر ہے, تو ایسی جگہ پہ اگر آپریشن کے ذریعے کاٹ دیا جائے تو اس میں پخانے کو ہولڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پہ سرجری ہو گئی ہے تو پخانہ آئے گا اور سیدھا باہر جائے گا, پھر آپ کو ایک آلٹرنیٹ رستہ بنا کے اس پخانے کو پول کرنا ہے, اس کے بعد اس کو ایک ڈسکارڈ کرنا ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. ایک بڑی زبردست سرجری ہے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مریض کی زندگی, اس کے بعد ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے مریض کے آرگن پریزرویشن. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مریض اپنی نارمل لائف گزار سکے, اور کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا ہے کہ مریض کو اس آرگن سے محروم کر دیا جائے جو آرگن اس کی لائف کے لیے اور کوالٹی آف لائف کے لیے ضروری ہے. لیکن جب کوئی اور رستہ نہیں بچتا تو پھر ہمارے لیے سب سے اہم زندگی ہو جاتی ہے, اور ہم پھر کسی آرگن کو کمپرومائز کر کے پھر بیک کی طرف آ جاتے ہیں, یا اس آرگن کی بجائے کچھ اور رستے بنا لیے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مختلف کینسرز ہیں جو مختلف لوگوں کو ڈائگنوز ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر ہے اور یہاں ریکٹم کینسر ہے, تو کیا اگر ایک اسپیسیفک جگہ پہ آپ کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, فار ایگزامپل بریسٹ کینسر ہے, تو اس کے پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے پوری باڈی میں؟ جی, اسی کو کینسر کی اسٹیجز بولتے ہیں. اور کینسر میں اگر بریسٹ کینسر ہے فار ایگزامپل, تو اگر بریسٹ میں یہ ٹیومر تو ہم اسٹیج 1 بولیں گے اسے. اگر ٹیومر تھوڑا سا انکریز کر کے ہمارے ایگزیلا میں یا آرم پٹس میں آ چکا ہے
تو ہم اس کو بول سکتے ہیں جیسے اسٹیج 2 یا اسٹیج 3 ہے. اور اگر اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو گیا جیسے بونز میں, لنگس میں یا لیور میں آ گیا تو ہم اس کو اسٹیج 4 بولتے ہیں. اور جو ٹریٹمنٹ پلاننگ ہے وہ بھی اسی طریقے سے پلان ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو پروگنوسس ہے وہ اسی طرح سے چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو کینسر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. جو اس کے مقابلے میں بنائن ٹیومرز ہیں اس میں چاہے وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک سے دوسری جگہ جا سکے. یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کینسر کا خوف زیادہ پایا جاتا ہے کہ یہ جتنا چھوٹا ہوئے گا چانسز ہے کہ اس کو نکال لیا جائے اور یہ پھیلنے کے چانسز کم ہوں گے. لیکن ایک کینسر اگر بڑا ہوتا جا رہا ہے تو چانسز ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلا جائے, اور دوسری جگہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 میں چلا گیا, تو وہ اس کے ٹریٹمنٹ کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں کولن کینسر کی بات کروں, کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں سرجری مسٹ ہو جاتی ہے, آبسٹرکشن ہو جاتی ہے بعض اوقات لوگوں کو, اور سرجری مسٹ ہوتی ہے, پہلے کیمو نہیں ہو سکتی, تو آبسٹرکشن کیوں ہو جاتی ہے؟ جو کولن ہے جی, کولن یہ ایسے ہالو آرگنز ہیں جو ٹیوب کی فارم میں چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیوب کی فارم میں جب چل رہے ہیں تو جو رسولی یا گلٹی نمودار ہوتی ہے وہ اس ٹیوب کے اندر یا پائپ کے اندر آتی ہے. جب وہ پائپ کے اندر آتی ہے تو بعض دفعہ وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ پورے رستے کو بلاک کر لیتی ہے. جب بلاک کر لیتی ہے تو ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے یہ, جس کا فوری علاج کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ رستہ بلاک ہو جائے تو اٹس این ایمرجنسی سچویشن جس میں فوری ڈاکٹر کے پاس جانا یا ایمرجنسی میں جانا ضروری ہوتا ہے, اور فوری سرجری بھی ضروری ہوتی ہے. تو ایسے جو آبسٹرکشن ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے, وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے, وہ بعض دفعہ خوراک کی نالی میں بھی ایسے ہو جاتا ہے, بعض دفعہ پیشاب کی نالی میں ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ سارے ایسے آرگنز ہیں جن کے اندر سے ایک پائپ کی طرح سے یا ٹیوب کی طرح سے چیز جا رہی ہوتی ہے, اور ٹیومر اس میں پروگریس کرتا ہے, اس کو انویٹ کرتا ہے, اس کو بلاک کر دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اچھا سر, جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی اسموکنگ کی, ویپنگ کی, یہ آج کل بہت کامن ہو رہا ہے, تو اوبیسلی یہ ریزن بھی ہے کینسر کی, تو لیکن لوگ اس طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں, اس کو اوائڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ اس پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. جہاں پہ ایک پازیٹیو فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ نیگیٹو فورسز بھی چل رہی ہوتی ہیں. اس میں ہمارا اپنا بھی رول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھا رہے ہیں, اپنے اسکولوں میں کیسے کر رہے ہیں, ہر معاشرے میں کیسے بات ہو رہی ہے. اس میں آپ کا بھی رول ہے ایز میڈیا پرسنس کہ آپ اس کو اویئر کیسے کر رہے ہیں لوگوں کو. اور اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے کہ اس میں لیجسلیشن کتنی اسٹرانگ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کتنی اسٹرانگ ہے, اور کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسے دنیا میں اس کے اوپر ٹیکسز بہت سارے لگا کے, کیونکہ یہ ایک مافیا ہے, اس کو ٹیکسز لگا کے وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایکسیسیبل نہیں رہتی عام عوام کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر غور کر کے لیجسلیشن ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر بھی اس کی اویئرنیس ہو, اسکولوں میں بھی اس کے بارے میں بار بار بتایا جائے, میڈیا بھی بتا رہا ہو, اور گورنمنٹ اس تک اپروچ اتنی مشکل کر دے اپنی لیجسلیشن کے تھرو کہ لوگ اس تک پہنچ ہی نہ پائیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر اسکریننگ کی بات کریں, پاکستان میں اسکریننگ کا رواج ہی نہیں ہے. مطلب منتھلی تو کیا, انسان 6 ماہ یا سال بعد بھی نہیں کرواتا ہے. تو میں چاہوں گی آپ اس کی اہمیت پر ذرا بات کریں کہ کتنا ضروری ہے اسکریننگ کروانا. بہت ہی اچھا سوال کیا, بہت پرٹیننٹ ہے. اسکریننگ, چند ہی کینسرز ایسے ہیں جن میں اسکریننگ کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا. اس میں سے بریسٹ کینسر ہے, سرویکل کینسر ہے, کولن کینسر ہے, اب لنگ کینسر میں بھی اسکریننگ ہو رہی ہے ان ہائی رسک پاپولیشن, اور اس کے علاوہ کچھ لیور کینسرز ہیں. ایک انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کون سی ایسی علامات ہیں جن کی وجہ سے اس کو کینسر ہے اور جلدی ڈائگنوز ہونا ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ایسے پیشنٹس کو جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اسکریننگ کی ضرورت ہے. جیسے بریسٹ کینسر ہے, وہ 40 ایئرز اینڈ ابو ساری فیمیل کو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ 1 یا 2 سال میں میموگرافی کروا لیں. فائدہ کیا ہوگا؟ بریسٹ کینسر عام طور پہ خواتین میں اس وقت پیلپیبل ہوتا ہے, اس وقت محسوس کیا جا سکتا ہے جب وہ ٹیومر 2 سینٹی میٹر یا اس سے بڑا ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر میموگرافی کروائی جائے تو 1 سینٹی میٹر یا بعض دفعہ اس سے بھی چھوٹا ٹیومر ڈائگنوسس میں آ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس مرض میں اس کی صرف سرجری ہو اور آپریشن کے بعد کسی اور دوا کی ضرورت نہ پڑے. آپ کے علم میں ہے کہ کینسر کی کیمو تھراپی اور ریڈیشن تھراپی اور باقی علاج, آرگن کو ایکسائز کر دینا, پوری بعض دفعہ بریسٹ ریموو کر دینا, یہ کتنا ڈپریسنگ ہے اور کتنا مشکل ہے. اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جاتا ہے اسکریننگ کی وجہ سے تو چھوٹے چھوٹے علاج کے ساتھ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, تکلیف کم, فائنینشیل اس کے امپیکٹس کم ہے,
اور مریض کے پروگنوسس بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر فیملی کے کسی ایک ممبر کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو باقی ممبرس کا اسکریننگ کروانا کتنا ضروری ہو جاتا ہے؟ ایک فیملی ممبر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امپیکٹ تو نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. جو گائیڈ لائنز ہیں، لیکن اس میں ضرور لوگوں کو احتیاط ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جیسے ایک فیملی ممبر کو ہو گیا تو باقی لوگوں کو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے، کہ اگر کچھ میں نے عرض کیا کہ کچھ ہی ڈیزیز ہیں جن میں اسکریننگ ریکمینڈیڈ ہے، بہت ساری ایسی ہیں جن میں اسکریننگ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اس لیے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اویئر ہونے کی ضرورت ہے، ہیلپ سیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹائملی اپنا خیال کرنے کی ضرورت ہے، اسموکنگ سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اچھا ایکسرسائز اور اچھا ویٹ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہیلدی لائف سٹائل کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں کہ اگر ایک فیملی ممبر کو ہو گیا تو خدا نخواستہ اب یہ میری طرف تو نہیں آ رہا. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، کینسر کے ٹریٹمنٹس تو بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک ہوپ لیسنس رہتی ہے. ٹریٹمنٹس بہت زیادہ آ گئے ہیں، کیمو ہے، ریڈیشن ہے، امیونو تھراپی ہے، لیکن لوگ پھر بھی اتنا نا امید کیوں رہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا امیدی والی کوئی بات نہیں ہے. زندگی موت اوبیسلی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک ایسے ہی ہے، لیکن میں ایک چیز کا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کینسر ایسا مرض ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ ایگنی، پین ایسوسیٹیڈ ہے. ایک فائٹ ہے جو آپ کو لڑنی ہوتی ہے بہت زیادہ. اب مریض کے ایک کینسر کا ڈائگنوسس ہو گیا، اس کے اوپر ویسے ہی بہت زیادہ برڈن آ گیا، اس خوف کا، اس اسٹریس کا بڑا برڈن ہے. لیکن اس کے ساتھ کینسر کا علاج عموماً مہنگا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اور اس کے سٹیپس اتنے زیادہ ہیں، اور ان سٹیپس کی تکلیف اتنی زیادہ ہے. آپ سرجری لے لیجئے، آپ کیمو تھراپی لے لیجیے، ریڈیشن لے لیجیے، ان کی ٹاکسیسٹیز ہیں. اور ایک مریض جو مرض ٹھیک بھی ہو جانے والا ہے، اس میں بھی 6 مہینے سال تک ایسی سخت علاج میں سے گزرنا پڑتا ہے جس کا خوف اور اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور وہ سائیڈ ایفیکٹس کچھ زیادہ لمبا عرصہ بھی چلتے ہیں. تو یہ والی چیز جو ہے نا، یہ مریض کو بہت پریشان کرتی ہے. اگر ایک خاتون کو یہ کہہ دیا جائے کہ بریسٹ کینسر کی وجہ سے آپ کی چھاتی کو ریموو کرنا پڑے گا، کہ اس کے لیے کتنی ایک تکلیف دہ چیز ہے. سملرلی پیٹ کھولنا پڑ جائے، سملرلی کیمو تھراپی لگتی ہے، اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جس میں بال اتر جاتے ہیں، جس میں منہ پکتا ہے، کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے انسان. یہ کتنا اس چیز کی وجہ سے مریض گھبرا جاتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر مریض اس 6 مہینے سال کے علاج میں سے گزر جاتا ہے تو اگلی لائف اس کی اللہ تعالیٰ اس کو اچھی دے دیتے ہیں. تو یہ والی چیز اتنا میٹر نہیں کرتی، لیکن یہ کچھ 6 مہینے سال کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایز اے ڈاکٹر آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس بندے کو کینسر ڈائگنوز ہوا، کیا اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کو کینسر ہو گیا؟ مینٹلی آپ نے جیسے بات کی، بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے، انسان ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، انزائٹی، اسٹریس، اور پھر ایک ایسی سچویشن جس میں کہا جاتا ہے کہ اسٹریس کینسر کی خوراک ہے، تو اسٹریس سے دور رہنا چاہیے. ایسی صورت میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریض کا حق ہے کہ اس کو معلوم ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو ایک سٹگما کے طور پہ لیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں اور ان سے پہلے ان کی فیملی ممبرس آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری والدہ کو پتہ نہ چلے، یا میرے والد کو پتہ نہ چلے، میرے بھائی بہن کو، بچے کو پتہ نہ چلے. یہ ایک کلچر کی طرح ڈیولپ ہو گیا، اور ہم بھی احتیاط کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ مریض کا پہلا حق بھی ہے، اور اس نے ہی کیمو تھراپی کی صعوبتیں برداشت کرنی ہیں، علاج کی صعوبتیں برداشت کرنی ہیں. ایک سائیکل ہے جس میں سے مریض کو گزرنا ہے، اور اس کو کوپ اپ کرنا ہے، اس مرض سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ضرور شروع میں برڈن آئے گا، تکلیف آئے گی، اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے. لیکن جو ہی یہ آتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک میکنزم ہے، ایک برین میں ایک سائیکولوجیکل آئی جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے یار اب آ گیا تو آگے چلنا ہے نا، لڑنا ہے نا، تو لڑ کے ٹھیک بھی ہو جانا ہے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کو بتا دینا چاہیے. آپ اس کو تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ اچھا کر لیں، مریض کے اوپر برڈن نہ آئے، مریض کو ہوپ دلائیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. مریض کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، اس کو مینٹلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی بیک اپ کر کے رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ مریض کا حق ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کو یہ مرض ہے، اور اس کو اس کے ساتھ لڑنا ہے اور ٹھیک ہونا ہے. سر، کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کا لائف سٹائل بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ کا لائف سٹائل ہی خراب ہے تو میرے خیال میں زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایز اے ڈاکٹر آپ بھی یہی کہیں گے، تو ڈائٹ اور لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہیلدی ڈائٹ جس میں ہول گرین اور ضرور شامل ہونا چاہیے، سیلیڈ شامل ہونے چاہیے،
پروسیسڈ فوڈ سے بچنا یہ ضروری ہے, کیمیکل سے بچنا ضروری ہے, سوڈا سے بچنا ضروری ہے, ہائی شوگر کانٹینٹ سے بچنا ضروری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری لائف سٹائل میں ان لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے جو کینسر کے مرض میں نہیں ہیں, اور ان کے لیے تو ضروری ہے جو کینسر کے مرض میں ہیں. تو ہائیجین بہت ضروری ہے, صفائی بہت ضروری ہے. ہم دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں, ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یہ لائف سٹائل چینجز میں. اور دوسری بات کہ ہماری معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, ہیلدی ویٹ مینٹین نہیں کر رہے ہوتے. ایک ہائٹ کے حساب سے ایک ویٹ ہے جو کہ ہر جگہ پہ نیٹ پہ اویلیبل ہے کہ میری اگر ہائٹ 6 فیٹ ہے یا 5'8" ہے تو اس کے ساتھ میرا وزن کیا ہونا چاہیے. پھر آپ کی ابڈومینل گرتھ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ کے اوپر چربی زیادہ ہے, پیٹ بڑھ گیا ہے, تو وہ بھی ایک ہے ایسی چیز جس کی وجہ سے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور چیزوں کے بھی, شوگر, بلڈ پریشر اور کینسر کے بھی. پھر اسموکنگ سے بچنا, سوڈا سے بچنا, الکوہل سے بچنا, اور سیف سیکس بہت ضروری ہے, یعنی اپنے فیملی ممبر میں ہونا اور اس میں اوائڈ کرنا انسیف. تو یہ بہت چیزیں ہیں جس کو ہمیں کرنا ہے. اور ہیپیٹائٹس بی سی سے بچنا ضروری ہے, HPV سے بچنا ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھ کے بندہ اپنی صاف ستھری لائف گزارے تو اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اچھا سر, آج کل ہر گھر میں مائکرو ویو ہوتا, کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس میں کھانا گرم کر کے کھاتے ہیں اس کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کینسر کے حوالے سے ایک ڈائگنوز ہو سکتا ہے آپ کو کینسر, اس کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ مائکرو ویو کے ساتھ ضرور کینسر ہوتا ہے. ایسا سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ضرور اس کو اسٹیبلش کیا جاتا, اور یہ میرے خیال میں کسی بھی گھر میں آج نہ ہوتا. تو یہ پروبیبلی اس میں بھی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہے, پروپیگنڈا ہے. اور اس طرح ایک دفعہ خبر آئی تھی کہ ہمارے جو سیل فونز ہیں ان کی ویوز کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے. تو اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بھی چیز سمجھ میں آتی, لیکن ایسی بات ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سر لاسٹلی آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ ہماری آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس بیماری سے بچنا, پریونشن کے لیے جیسے ہم نے عرض کیا کہ لائف سٹائل چینجز ضروری ہیں. اسموکنگ سے بچنا, ایکسرسائز کرنا, ہیلدی ویٹ, گڈ لائف سٹائل, اچھی ہائیجین, اچھی ڈائٹ, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے کینسر سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے. سیکنڈلی, اگر کوئی سمٹم آئے تو مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے معائنہ کروانا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا اور ڈائگنوسس کی طرف جانا. جتنا ارلی ڈائگنوسس ہوئے گا اتنی ٹریٹمنٹ کے چانسز بہت اچھے ہو جائیں گے. اور تھرڈ از کہ اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی سٹیج پہ بعض مرضوں میں ایسے ہے کہ مریض کے تندرستی کے چانسز سٹیج 4 میں بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اور میڈیکل سائنس اس تیزی سے ترقی کر رہی ہے, جیسے امیونو تھراپی اور ٹارگیٹڈ تھراپیز آ گئی ہیں کہ سٹیج 4 والے مریض بھی کئی دفعہ 10 سال اور 15 سال جی رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نو ڈاؤٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا. کافی انفارمیشن جو ہے ہم نے شیئر کی ہے, اور میرے خیال میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ڈائٹ بہت زیادہ ضروری ہے, لائف اسٹائل کو مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکریننگ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ یہ نالج شیئر کیا, اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.